صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشياطين الرجيم ومن كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. قابل احترام سفید ریش بزرگوں اور جوان دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ربیع الاول یتھ ریتس چا خاص نسبت اکن حضرت محمد رسول اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہند ذات اثرس سیدن ہر رت چھو خوبین ہن مالک یعنی ہر رتس مز ہر دہس مز ہر منٹس مز چھ اللہ رب ذوالجلال سن رحمت بندن کن متوجہ آسان یتھ رتس مز تشی اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ گمز امت یا بندگان خدان کنن بندگان خدا یم چھی تمن کن گے اللہ تعالیٰ سن رحمت متوجہ کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام آئی محبوس کرنا. یہ قرآن کریم آیت کرنی تلاوت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ فرما کہ میں تھو مومنن پر منت احسان کہ میں سوز تمن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منتک لفظ اللہ تعالیٰ احسان چمیون میں سوز میں حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام ورائش ایکس بندس پیٹھن اللہ کے بے شمار نعمتیں تمن نعمت متعلق نام یہ چیز وننے کی کیا کہ یہ چھو میون احسان کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی یہ میرا تم پر بڑا احسان ہے. میں نے تمہیں عقل دی یہ میرا تم پر بڑا احسان ہے. میں نے تمہیں آنکھوں کی بینائی دی قوت گویائی دی فہم دیا سمجھ دی قوت فیصلہ دیا. یہ من چیزن متعلق نام وننے کی ان کی چھو مین منت احسان یہ تھی حضور علیہ السلام ہندس مبعوث گسن ساون اچو میون احسان کہ مسعود حضرت محمد رسول اللہ علی نبینا علیہ السلام. حضور علیہ السلام احسان چیتن کہ تمن لکن پرچو یمن اسلامی ماحول میں روزان چکی. جیسے آپ میرے ساتھ ایک مہمان ہے ڈاکٹر نصر اللہ صاحب یہ جرمنی مزاس ہے. وہاں لوگ سانپ کھاتے ہیں وہاں لوگ کتے کھاتے ہیں. اب اگر حضور علیہ السلام دنیا سے مبعوث آسان گمت کے ہن ہمیں بھی کھانے پڑتے کتے اور سانپ اور کیا کیا کھانا پڑتا ہمیں. لیکن حضور علیہ السلام جو مبعوث ہوئے میں اس گندگی سے بچا جنہیں احسان اس دنیا میں کہ باپ کے شر سے اس کی بیٹی محفوظ نہیں رہتی اپنی بچی محفوظ نہیں رہتی. بیٹا غلط نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھتا ہے اس ماحول میں. قرآن منن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو یہ میری تم پر منت اور احسان ہے کہ مسعود حضرت محمد رسول اللہ یعنی ہم اس کی تشریح انداز سے بھی کر سکتے ہیں کہ میرے شر سے میری بچی بچ رہی ہے میرے شر سے میری ماں بچی ہوئی تو میری ماں پر اللہ کا احسان ہے کہ دنیا میں حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام آئے ہیں. اگر حضور علیہ السلام آسن آمد کی مین موج کے بچے میں شرنش میری بیٹی میرے شر سے کیسے بچ سکتی تھی اور میری بہن میرے شر سے کیسے بچ سکتی تھی. اور دنیا میں کاروباری لوگ کیسے بچ پاتے اگر نہ دنیا حسمت آسان آمد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ہی
دنیا کے ایک بہت بڑے طبقے کو یہ سمجھایا ہے کہ کسی انسان کا ذرہ برابر بھی حق کھانا اتنا گناہ ہے کہ تمہیں کل قیامت میں اپنی اتنی ساری نیکیاں دینی پڑیں گی اس شخص کو جس کا تم نے حق کھایا ہے۔ اب یہ بیچارہ بڑھاپے تک بڑا پریشان رہتا ہے کہ میں فل انسان یوتا بقایا فلاں کا اتنا بقایا، کیوں یہ حق 10 15 20 سال کے بعد بھی 50 سال کے بعد بھی لوگوں کو واپس مل رہا ہے؟ او یہ میں نہیں دے رہا ہوں تجھے، اس سے نہیں مجھے مانگ۔ اسی دیوان سے حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام آپ کے حقوق آپ کو واپس ملتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام آسان دنیا سے مزامت کی نہ ملس کس لت مڑ گئے ماج کس لت مڑ گئے، لیکن اب ماں کے لیے کہ چناشوی نیچو خدمت کریں گی یا چیتے حقوق دینا وانی خدمت فراہم کرا حضرت محمد رسول اللہ علی نبینا علیہ السلام، ورنہ دنیا میں ان کو مارا جاتا ہے، کرنٹ دے کر ان کو مارا جاتا ہے کہ یہ خامخواہ وبال ہے بچوں پر۔ بچے اپنی جان بچاتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو مار دیتے ہیں، لیکن جو مار سے بچ گئے تو انہاں بچوں نے پنجہ طاقتوں کی وہ آپ کا اس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ دراصل دنیا میں ایک شخصیت آئی ہے حضرت محمد رسول اللہ علی نبینا علیہ السلام، اس کی وجہ سے آپ بچ رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک دکان میں سوشل سیلر میں، اب جو دکان کا جو مالک ہے امس 4 ساس روپی ریت پت سیٹ بیتن کس بنیاد پر اس لیٹ ایوان، اس صبح 9 بجے ایوان کیا 10 بجے 10:30 بجے۔ اب دکان والے نے 4000 روپے اس کے کاٹ دیا۔ اب دکان والے کو کیا پتا چلے گا اکیت کن کر 4 ساس برابر۔ اب سیلز مین جو تھا اس نے دھارا تیل چرایا برابر، لیکن اچانک مسجد میں آنے کی وجہ سے یا ونوئی حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام ستن نسبت آسمی موقع یہ بچہ اب مسئلہ پوچھتا ہے نازی دارہ تیل نمچہ جائز، تو ہم نے اسے سمجھا نہیں یہ چوری ہے، یہ امانت پہ خیانت ہے۔ دبن نازت امنینا میں اس نے میری تنخواہ کاٹی ہے، کہا نہیں پھر اسے بتا دو تنخواہ کیوں کاٹی، احتجاج کرو۔ دبن ناز تلسین نے میں یہ کر دیا ہے اگر بے مزبروکن ون میں نے اسلامی نہیں بتاتا آپ چوری کر رہے ہیں۔ اب جب اسے مسئلہ بتا دیا گیا وہ 3500 یا 4000 کا وہ دارہ تیل واپس دینے کی تدبیر اب ہم سے ہی پوچھتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ کچھ چیز سے اس مجبور کرن کہ اس کا حق میرے پاس ہے، باسے دن میں سے واپس ہے۔ اس حضرت محمد رسول اللہ علی نبینا علیہ السلام اگر تیم آسان نہ کہیں حضور آسان دنیا اس مزامت کہیں کیا افراتفری آسان کہ پرسیتے من یمن تعارف سے حضرت محمد رسول اللہ علی نبینا علیہ السلام کہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ستانا دور کی بات ہے، تھپڑ مارنا دور کی بات ہے، وہ غلط سوچنے پر بھی سزا ہوگی، حالانکہ غلط نہیں کیا، صرف فیصلہ کیا میں غلط کروں گا، ات پٹھ سزا۔ اب یہ سوچتا بھی نہیں بیچارہ، اگر کبھی سوچا تھا فوراً معافی مانگتا۔ یہ کچھ چیز لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور مومنو تمہاری آنکھوں سے بڑھ کر احسان میرا تم پر یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام دنیا میں آئے۔ والدین ان سے پنن بچ حیات، اسی نعمت بے شک ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے نسبت، حضور سے تعلق، حضور ہیں چیز غلام۔ اسی کو قرآن نکل لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور مومنو یہ میری تم پر بڑی منت ہے، بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بڑی عنایات ہیں کہ میں نے حضرت محمد رسول اللہ علی نبینا علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کیا افراتفری ہوتی؟ اللہ اکبر، کہ ہر جانوروں کو بھی اپنا حق ملا، انسان تو انسان کی بات ہے،
اونٹ کو اپنا حق ملا، بکری کو اپنا حق. بکری بھی محسوس کرتی ہے کہ میں اگر انصاف دینا ہے سو دینا ہے میں حضرت محمد رسول اللہ اور اس حضور کے امتی. ہمیں لگتا ہے اگر ہم حضور کی غلامی میں آ جائیں گے شاید مائی غربت، شاید مائی بے روزگاری، شاید ما گژھِ عزتس منٛز کمی، شاید ما گژھِ اَسہِ کتھ حظ شکلہِ منٛز، شوبہِ منٛز، پرسنلٹی منٛز کوئی کمی شاید ہو جائے گی اگر ہم ادھر گئے. حالانکہ حضور کے دور میں ہرن بھی جانتی تھی کہ اگر دنیا میں کوئی شخصیت میرا فریاد سن سکتی ہے سو فریاد سبوزن والحضرت محمد رسول اللہ. اور بھی محسوس کرتا ہے کہ اگر میری کوئی فریاد سن سکتا ہے سو حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام. اور تو دور کی بات ہے، مسجد نبوی میں کئی ستون ہیں، تمو ستونوں میں سے 7 ستون بڑے مشہور ہیں. استوان سریر، استوان حنانہ، استوان عائشہ، ان پر ابھی بھی نام لکھا ہے ان 7 ستونوں پر. ان 7 ستونوں میں ایک ستون کا نام ہے استوان حنانہ. اور کیا ہے اس کی تاریخ؟ یہ مسجد مز اک تھام آکن پلر آکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی ات پلر ستن تخت تھویتن تشریف تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آوک صاحب آکن کہ یا نبی علیہ السلام میں نشا سو حلال مال بہت گژھان تت مالس بنا بہ یہ خود بہر تاکہ تھی سو تک پر تشریف تھاوان، تھی سو واض و نصیحت کران، اس آسو تہندی چہرک دیدار تے کران اور بھی آسو تہنز گفتگو تے بوزان. حضور کو بڑا حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی جاؤ بناؤ نیر بنا تو میں انتظر کیا ہے یہ خطبہ والی یہ ممبر بناؤ میرے لیے. جب وہ ممبر بنایا گیا اس دن نبی حضور تشریف لاتے ہی اپنی ممبر پر جب تشریف رکھتے ہیں تو گفتگو کر رہے ہیں، مسجد میں رونے کی آواز آئی. تو بچے کی آواز آئی، چاروں طرف لوگوں نے دیکھنا شروع کی آواز کہاں سے آیا، کوئی سمجھ میں نہیں آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنی ممبر پہ واپس تشریف نیوان برابر حضور فرما رہے ہیں اسے خاموش ہو جا باس مذمت سے سیتے ڈاک دیوان. صحابہ کہتے ہیں ہمیں منظر دیکھ رہے تھے جیسے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پھیرنا تھا آواز کچھ کم ہوگی، پھر ہم نے جیسے کیا پھر حضور علیہ السلام نے اور ہاتھ سہلانا شروع کیا اور آواز کم ہوگی اور کرنا شروع کیا اور آواز کم ہوگی. ہم سمجھ گئے یہی ہے وہ استوان حنانہ، رونے والا ستون. ابھی بھی اس کی تاریخ ہے، ابھی بھی لکھا، ابھی بھی موجود ہے. تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنن پیٹھ رب سے بڑ بار منت احسان کی حضرت محمد رسول اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ربن امن مز مبعوث. یہ بہت بڑی منت اور احسان ہے. یہ منت آسن تے احسان آسن. میں نے کہا کہ جانورن تان تشی محسوس اور جناتن تشی محسوس. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. جنات سے ونان کہ یا نبی اللہ علیہ السلام اشاز بہت عجیب آواز آکن. اب وہ بھی اس کو کیا کر رہے ہیں ناز کیا تھا ان آواز ہے اور آواز سنتی جنات شوانان ولن نشرک بربنا احدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چینس رب سے ناز ٹھہراؤ اس کہاں تے شریک اشتمن تے فکر تارا ہم کوئی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تیرے رب کے ساتھ. لن نشرک بربنا احدا. تو جانوروں کو محسوس ہوا، جانوروں کو محسوس ہوا، پتھروں کو محسوس ہوا. بقول ابو جہل بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، کیا دوانا کی نیوان پانی چاہت منشی. تو کائنات کی ذرہ ذرہ چی محسوس کرن کہ دنیا سے منشی حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام آمد مبعوث کرن ایسو برپور احترام تے کرن برپور چیس امسو مانن، برپور چیس امسو کیا ہے مانن. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام جب چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں چاند بھی کہتا ہے کہ اب تو پھٹنے کے بغیر کوئی چاہے کار ہی نہیں. حضور نے اشارہ کر دیا اب میں اپنی حیات میں نہیں رہ سکتا ہوں، اب تو پھٹنا ہی بہتر ہے، اب اس پھٹنے میں ہی مزہ ہے.
تو کائنات کا ذرہ ذرہ یہ محسوس کر کے حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام شخصیت اِس میانہ خاطرن امن و امان، اِس میانہ خاطرن عزت، اِس میانہ خاطرن احترام، اِس میرے گھر کے لیے احترام، اِس میری دنیا کے لیے سکون کا ذریعہ، اِس میری آخرت کے لیے بہتری کا ذریعہ، یہ ہر ایک مخلوق یہ محسوس گیس کیا انسانس تس گیس نا محسوس کی کیا سوینا ونتی یہ کات یس ونک تم ساتن تم دہ کیو لوکو چالاکو دانا لوکو یم دانا اس ماننی ایمان کیا ونک مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق یہ کہتے ہیں کہ رسول ایسے یاکل الطعام یہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے ویمشی فی الاسواق اور بازار بھی جاتا ہے یہ جو ایسے ہی یہ رب ذوالجلال آنی اس دنیا اس کا رسول تیل اس نے امس ورے بھی کہیں اس نے یہ بات ایسی کیوں کہی یہ بات ایسی کیوں کہی کرنے والے تو باتیں اب بھی کرتے ہیں کرنے والے باتیں تو کیا اب بھی کر رہے ہیں تو اس میں بہرحال قرآن کریم کی آیت تک پر چونکہ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنن پر تو میں تم ساتھ منت احسان عظیم یہ اللہ رب ذوالجلال امن مز مبعوث کے حضرت محمد رسول اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری آنکھوں کی بینائی سے بڑھ کر بھی اللہ کی نعمت مجھ پر ہے یہ کہ بچنس جرومت حضرت محمد رسول اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کائنات میں ایک عامہ شخص گزرا ہے جس کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ ماں ایک دو دربار محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس مزن سوال ہے تھا امچی اجازت ہن حوان یازی اجازت رسان ہن حضورن کی بحث اتھا اندر میں حج کی سوالات پیغمبر علیہ السلام استنسات المصروف کسی اور کوئی اور مجلس تھی وہاں پر کوئی اور جماعت تھی حضور استمن تے دین کی بات سمجھاوان نبی علیہ السلام فرمو کی مستقس واپس اس شخص کا واپس جانا تھا اللہ نے قرآن کو نازل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تولا ان جاءہ الاما نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکت کنہز پھرد بوت امس تینیش اک آما اک تینیش اک آما اک آیا تحکیز پھرد بوت وما ادریکا تہنا شن پائی کی یا نبی علیہ السلام لعلہ یزکا یہ یوس خدا اس کھوچنور یم تو کھوچنوان ہے انچو ہٹ درم یم مانن نکین اب بتا یوسی نفر آیا یوسی واپس تو کرون یہ اوس رب ذوالجلال اس کھوچنور او یذکر فتنفعہ الذکرہ اگر ہستا انسونی بوزو امس واتے پھائدہ یمن تے منان ہے یمن چن کہیں پھائدہ او یذکر فتنفع الذکرہ اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى بہرحال آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اسے بلایا اس بنائی کہ اصل اچنین گاش فتشن نعمت حضور علیہ السلام نسبت ہم معمولی چیز کی وجہ سے میں کہ چند واروں کو آنکھ میلوں میں اس کے لئے حضور کے نسبت کو بھی سودا کر دیتا ہوں بگس معمولی کچھ پارٹی میں شوبن میں تو حضور علیہ السلام کی نسبت کو ہی خیرابات کر دیتا ہوں بگس کن پارٹی میں گسن اوما کہ میرا کوئی دوست اس میں آیا ہے میں تو نبی علیہ السلام کی کیا نسبت کو ہی جواب کر دیتا ہوں خیر نبی علیہ السلام بولو کہ صحابی یہ بڑا خوش ہوا کہتے ہیں کہ یہ آپ دوران میں اب ایک آما ہے وہ راستے میں دوڑ رہا ہے لوگوں کو تو تعجب ہوگا بچہ دوڑے گا کوئی تعجب کی بات ہی نہیں امام صاحب راستے میں دوڑیں گے سب کو تعجب ہوگا امام خریشہ یہ سفید داڑھی والے دوڑیں گے تو لوگوں کو تعجب ہوگا کیا تھا دلیل بچے دوڑیں گے کوئی تعجب نہیں آما دوڑے گا تعجب تو ہونا ہی تھا اب یہ دوڑ رہا تھا تو لوگوں نے اس کو دوڑتے ہوئے جب دیکھا تو لوگوں روٹو کی یہ خریشت چکے اس دوران براک ویسی وسٹا زخمی کا سک تم نے کوئی بات نہیں میں خوشی آپ کا ایسپیٹ کی اگر وہ زخمی دے گا میں زخموں میں بھی خوش ہوں وہ کھوان کیا دونوں بچنو سوڑ مت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یہ جاتے ہوئے اس کی فیلنگ تھی اس کے الفاظ سے اس کا انداز تھا جب وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں گیا تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ تیرے سینے میں کیسا دل ہے تیرے سر میں کیسا دماغ ہے میں کیا غلطی کری یا نبی علیہ السلام تو بات سگو واپس اللہ تعالیٰ نے سوزی آیات
عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. یعنی اس صحابے سے متعلق پورا اعلان یہی شرب اس ختم ہو 21 پڑھوں تو واپس. اب اس نے آیتوں کو سنا. اب واپس جب آیا اس نے اور دوڑنا شروع کیا تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا اس خری صاحب لوگوں نے کہا مجھے میری زندگی کی مراد مل گئی, مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا. بس کیا دلیل دوبنک میں زندگی میں آج سب سے بڑی خوشی اور آج سے میں اس بات کو بھول گیا کہ میں اندھا ہوں, میں اس بات کو بھول گیا کہ میں عامہ ہوں, مجھے دکھتا نہیں, میں بھول گیا اس چیز کو. آج سے میں اس کو کبھی مجھے یاد نہیں آیا. کیوں کیا ہوا اس کو واپس بنا. اگر میں کل قیام تک دو پرچ رب ذوالجلال کہ عبداللہ ابن ام مکتوم سے کیا عمل ہے سے کیا عمل ہے بونس منا سے اکی عمل بپرسی ہے ابس وتولا ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اما میں تو یہ پڑھوں گا مجھے تو میری زندگی کی ساری خوشیاں مل گئی کہ مجھے میرے رب نے میری تعریف کی, میری سمجھ کے بارے میں, میرے فہم کے بارے میں میرے رب نے جو گواہی دی مجھے یہ خوشی مل گئی. میں اس بات کو بھول گیا کہ میرے آنکھوں میں بینائی ہے. تو لوگوں نے کہا مر جاؤ گے, کہا میں تو چاہتا ہوں میں جلدی مر جاؤں, میں جا کے اسے سناؤں گا ادھر سے بھی عبس وتولی ان جاءه. اسی کو قرآن نے فہم رب سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میں کری فہم عطا کہ یوسف پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام نے ذات اقدس عزت یا اللہ مجھے اس کا فہم عطا کر یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کس معاملے میں زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی قسم حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام علیہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو میں نے شروع میں بھی بات کی کہ اس روزان تو الحمدللہ رب العالمین ایک اصل ماحول اس میں اگر ایک غیر حلال ماس یا غیر معیاری اشیاء خرد و نوش سپلائز جیسا ایک نہیں 10 نہیں 10,000 نہیں 10 لاکھ لوگ فوراً کھڑے ہونے والے ہیں ناز اشد ہوتے ہیں. میں ابھی بتا رہا تھا میرے ساتھ ایک مہمان ہے ڈاکٹر نصر اللہ ان کا نام ہے, یہ جرمنی میں ہوتے ہیں. اب جرمنی میں کیا حال ہے, تڑپتے ہیں یہ لوگ. اس گشنا کنجائن کا جمعہ نصیبس اس بوزونا کنجائے کا بیان. اب جا رہے ہیں 6 مہینے کے بعد آنا ہے واپس, ابھی ماحول ہی نہیں ملے گا. اب جس دکان ریسٹورنٹ پہ جائیں گے پہلے پوچھنا ہے کیا کھلا رہے ہیں آپ. میں خود ساؤتھ افریقہ کے ہوٹل میں گیا تو میں نے اسے پوچھا کیا کھلاؤ گے, وہ سب سے پہلے سنیکس لایا تھا. وہ میں پہلے سمجھا نہیں کیا کھلا رہا, پھر جب مجھے پتا چلا میزبانوں کے ذریعے سے یہ سانپ کا گوشت مجھے لا رہا ہے. تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. او مومنو یہ چھو احسان اللہ کا کہ تم سوچ دو حضرت محمد رسول اللہ آپ سانپ کھانے سے بچ گئے, آپ خنزیر کھانے سے بچ گئے, آپ کتے کھانے سے بچ گئے, آپ حرام کھانے سے بچ گئے. اور اتنا ہی نہیں, اللہ کا احسان ہے کہ حضور آئی دنیا اسمزن خبر چین پور آسیا چاند سے محفوظ نہ آسیا محفوظ, خبر چین ہمشیر آسیا چاندش محفوظ نہ آسیا محفوظ. اور ہم تو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں نے اپنی منکوہا بیوی کے علاوہ کسی عورت کو غلط نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں. ٹچ کرنا دور کی بات ہے. یہ اتنی ساری ہزاروں بیٹیاں بہنیں جو بچی ہیں یہ قوم بچائے, تیرا خاندانی ہونے کی وجہ سے نہیں بچ گئی, وہ تیرا فلان علاقے کا رہنے والا ہونے کی وجہ سے بچائی نہیں سکی. ساز بچائے حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام. تو دیکھنے والے آنکھوں میں حضور علیہ السلام کی نسبت تھی, ڈر گیا, پیچھے آ گیا. چھوٹے چھوٹے بچے جوان واللہ کیسی باتیں اپنی سناتے ہیں, اپنے گناہوں پہ کیا روتے ہیں. بہت سارے جوانوں کے بارے میں مجھے رشک آتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ جوان آج نکاح کب 2015 میں گناہ ہوا, 2015 میں گناہ ہوا, آج 25 ہے, 25 تک وہ صبح تہجد میں برابر 40 منٹ تک روتا ہے اور تلاوت کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ 10,000 گناہ کر میں معاف. اور تجھے معاف نہیں کرے گا کس کو کرے گا. لیکن جو تیرا فہم جو آیا تیرے باپ کی وجہ سے نہیں, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے سوچ ایسا منت کہ تین سوچ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے کیا بول رہے ہیں؟ ہم امان ملک ہے. میں پھر وہ بات پھر دہراؤں گا. کئی لوگ جو سیلز مین ہیں، جو دکانوں پہ بڑے بڑے مالوں میں جاب کرتے ہیں، انہوں نے اپنی جاب کے دوران 3 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں کوئی چیز چاکلیٹ کھا لی، کوئی چیز چرا لی، کوئی دوست آیا اس کو کوئی ڈبہ دے دیا. لیکن اب 5 سال کے بعد احساس ہوا نحس اشم بار آخرت. اب وہ تڑپ رہا ہے 10 سال سے نحس بحث دماغ واپس دمس کت کا. یہ 18 ونس میں زوری برو ژور کرمز، یہ 18 ونس میں 6 ؤری برو ژور کرمز. مے ون مفتی صاحب تیت کا حل کہ مے گژھے نہ یہ دہرا تیل، یہ گژھے نہ مے قیامت تان برابر سیت روزن کھین، یہ گژھے نہ قبر مز وسن کھین. مجھے کوئی ایسا حل بتا دو مفتی صاحب کہ میں یہ دہرا تیل جو میں نے اس مال والے کا لے لیا ہے بحث دماغ سے واپس، کس چیز نے اس کو کھڑا کیا. یہ کرنا چاہیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت میں. اور یاد رکھیں یمن گھرن مز سکون، یمن گھرن مز چین، یتھ رشتس مز محبت، اللہ کی قسم تحت پت کی تیسو حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی کسی نہ کسی حد تک. ورنہ بھائی کہتا ہے نحس میں ہنسو دشمن. جب پتا چلا 15 منٹ کے بعد دشمن کون ہے تو وہ نحس دشمن میں لپڑ بول بھی تھا بہت سے بھائی کہا. لیکن ہم نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں کہ پورا محلہ ایک ہی صحن میں رہتا ہے. پتا چلا یہ رشتہ دار ہے، سارے دل سے دعائیں نکلی. اور کس نے تمہارے رشتے کو مضبوط کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. پہلے یمن بزرگ نے احترام کرا، سفید ریش بزرگ یمن ما اس بزرگ سفید ریش بزرگ غلط فہمی لوگ سے اومکن احترام کرا میں سفید ریش اور نہیں سفید رائے ریش مخشیس کرا سے احترام کی. نحس کمزور آستو مختن چین احترام کرا کی ہے، نحس بڑے بابا آستو مختن چین احترام کرا کی ہے. اس احترام اللہ کرا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزت ترغیب ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. اگر سفید داڑھی کی وجہ سے احترام، پھر تو ریلوے اسٹیشن پر ہزاروں ملتے ہیں سفید داڑھی والے، پھر تو جگہ جگہ پہ ملتے ہیں. میں نے کبھی ان کو کرسی پہ نہیں بٹھایا. دراصل کن جائیں ان میں حضور احترام زشی احترام فراہم گسم بوجہ حضرت محمد رسول اللہ. ہم لوگ اچھے کپڑے اچھی زندگی گزارتے ہیں تو اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ میرے باپ کی عزت نہیں. میں ابھی بات کر رہا ہوں، آپ آرام سے سن رہے ہیں، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں. یہ احترام کہاں سے آیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اگر جم خانن نہیں چوتے حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام سے جری، اگر کر خان کا بیٹا حضور علیہ السلام کی سے جڑتا ہے تو خدا فرش عرش تک پہنچ جاتا ہے. افراتفری، رشتوں میں افراتفری، بزنس میں افراتفری، زندگی میں افراتفری. اک وجہ اکن کہ اصل یس وجہ سکون اوس سکور اس بائی پاس، سکور اس اوائد سوس حضرت محمد رسول اللہ. اللہ نے نظام ایسا بنا، اچھا تو نے میرے پیارے کو ایوائڈ کر دیا، مخمل کے بستر پر بھی میں تجھے نیند نہیں دوں. 6 کروڑ کے محل میں بھی کی زندگی نہیں دوں گا. میں تجھے تیرے بچے سے پٹواؤں گا. کروں کیوں؟ جس میں سوزم تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سو رسول سے دغا بازی کیوں کی؟ تو نے کی تیرا بیٹا تیرے سے دغا کرے گا، تیری بیوی تیرے سے دغا کرے گی، تیری بچی تیرے سے، تجھ سے وہ سارے لوگ دغا کریں گے. یہ من پہ سے نظر تو امید آسی. لیکن اگر سے واپس ہوئی ایسے ضروری دامن رکن حضرت محمد رسول اللہ. اور یاد تھا ہر ایک انسان مضبوطی سے اس دامن کو پکڑے گا. اللہ اکبر. اس نے بالفاظ دیگر ہے کوئی نہیں، مثلا میں آپ کا قابل احترام شخص، میرا بیٹا آپ کا قابل احترام نہیں. یقین آپ میرے گھر آتے ہیں تو سب سے آپ میرے بچوں کو جانتے نہیں، لیکن میرے احترام کی وجہ سے آپ میرے بچوں کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نہ بچہ سٹی. اللہ کا بھی یہ نظام ہے، اللہ کا بھی نظام ہے. اللہ کا پیارا حضرت محمد علیہ السلام یا نسبت اللہ بھی اسی کے ساتھ پیار کرے گا.